مسٹر جبران، جس دن میں نے تمہیں پکڑ لیا یا تم میرے ہتھے چڑھ گئے تو جناب اس دن کے لیے جو میرے پاس تمہارے لیے میسج ہے، یقین کر کے میرا جو یہاں تک پاؤں سے لے کے یہاں تک دھڑ جو ہے وہ پورے کا پورا وہ دب چکا تھا۔ میرے کو 2 سے 3 گھنٹے ہم نے ویٹ کیا، سنسان پہاڑ تھے، سنگلاخ اور گرم پہاڑ تھے۔ ناظرین، میرا رضوان شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رضوان شاہ گروہ۔ ساتھ ناظرین، آج کی اس ویلاگ میں جو کہ میرا تیسرا ویلاگ ہے ترکی کی ڈنکی کے بارے میں، جس میں میں نے آپ کو جناب بتایا تھا اپنی پچھلی 2 ویلاگز میں کہ میرا جو سفر ہے وہ ترکی کا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کیسے شروع ہوا تھا۔ تو بجائے جناب دائیں بائیں کی مزید باتیں کرنے کی بجائے جو سیدھا سٹوری پر آتے ہیں، پچھلے ویلاگز میں نے جناب آپ کو بتایا تھا کہ میرا جب سفر شروع ہوا تھا یہ پاکستان سے ترکی کی طرف، تو اس میں نے جناب آپ کو بتایا تھا کہ میں جب ایک بندے کے ہاتھ چڑھ گیا، ایک بندے کے آگے میں پھنس گیا، جس کو میرے ایک با اعتماد دوست جس پہ مجھے اعتماد تھا اس نے پھنسایا تھا، اور اس نے جناب ایک 3rd پرسن سے بات کر کے جناب ایک ایجنٹ کو میرے متھے لگوایا، اور اس سے 2.5 لاکھ میں میرا جو ہے وہ آپ اس کو سودا کہہ سکتے ہیں، میرا سودا کیا، مجھے بیچا اس نے کہ 2.5 لاکھ روپے میں تمہارا جو ہے وہ ترکی تک کا یہ سفر جو ہے وہ طے ہوا، 2.5 لاکھ روپے پے کرنا ہے، جس میں سے جناب 1.5 لاکھ روپے میں نے اس بندے کے پاس ماننے دکھوا دیا، اور 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ اس نے اپنا ذمہ لیا کہ 1 لاکھ روپے وہ میں پے کروں گا۔ تو لہٰذا جناب میرا سفر شروع ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لاہور سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے جو میرا تفتان بارڈر کی طرف وہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا، اور جو میرا ایجنٹ تھا جس کے آگے میں بکا تھا یا میں جس سے میں بک ہوا تھا، اس کا نام جناب تھا وہ فالیہ کا ایجنٹ تھا۔ میں ان لوگوں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو جناب یہ دھندا کرتے ہیں، اور جس بندے کے آگے میں پھنسا تھا وہ جناب تحصیل فالیہ ضلع گجرات کا بندہ تھا، اور عموماً ان ایجنٹس کے جو نام ہوتے ہیں وہ پتے ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں، لیکن جناب ان کا جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفیشیل انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے، فیک نام رکھا ہوتا ہے، یہ اسی نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ اور میں جب جس بندے کا نام لینے لگا، اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا اس کے اور کوئی جاننے والے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بتا دیں کہ جناب تم جو ہے وہ نظروں میں ہو، اور اس بندے کا نام تھا جناب جبران۔ اس بندے کا نام جبران تھا، تحصیل فالیہ کا وہ رہائشی تھا، اس کے دائیں بائیں کسی گاؤں کا وہ رہائشی تھا۔ اور جبران، میں تمہیں بتا دوں 8 سال ہو چکے ہیں جناب اس اقدام کو جو کہ میرے دوست نے اور تم نے مل کر کیا تھا۔ 8 سال ہو چکے ہیں لیکن میں نے آج تک نہیں بھولا، اور اس انتظار میں ہوں کہ کب میں تمہیں ٹریس کروں، کب میں تمہیں پکڑوں۔ مسٹر جبران، جس دن میں نے تمہیں پکڑ لیا یا تم میرے ہتھے چڑھ گئے تو جناب اس دن کے لیے جو میرے پاس تمہارے لیے میسج ہے وہ ہے یہ، سمجھ تم گئے ہو گئے۔ تو جناب یہ بیچ میں نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اور یہ میرا غصہ بالکل جائز ہے، اس بندے کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو جناب جب میرا سفر تفتان کی طرف شروع ہوا تو راستے میں نے آپ کو بتایا ایک تھور زدہ ایک جناب بہت ہی گندا قسم کا صحرا تھا، اس میں جناب پاؤڈر سفید رنگ کا، ہمیں جناب ایک ڈالے میں ایسے فارمی مرغیوں کی طرف بھر دیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارمی مرغیاں جو سپلائی کرتے ہیں انہوں نے کس طرح مرغیاں رکھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مرغیوں کے نیچے مرغی جو ہے اوپر چڑھی ہوتی ہے، دبی ہوتی ہیں۔ تو یہی حال تھا ہمارا، فارمی مرغیوں کی طرح جناب ہمیں لادا گیا اور اس صحرا سے گزارا گیا، اور ہمارا جناب کوئی اس بلوچستان کا سمجھ لیں آپ جو ایک آخری کوئی گاؤں تھا جو تفتان کے ساتھ لگتا تھا، وہاں تک جاتے جاتے جناب ہمارا جو ہے وہ بالکل ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا، اگر کچھ سگی ماں بھی ہوتی تو وہ بھی نہ پہچان سکتی کہ اس ڈسٹ اس پاؤڈر کے اندر یہ بندہ کون ہے، جب تک کہ ہم نہا نہ لیتے، ہمارے اوپر سے وہ دھول مٹی جو ہے وہ اتر نہ جاتی۔ خیر ہم وہاں پر پہنچے اس حال میں جناب، پھر ہم نے وہاں جا کر جناب ہم نے کھانا کھایا جو کہ پیڑ تھا، ہمیں جناب ایک انڈے فرائی کر کے ساتھ میں چند روٹیاں دے کے ہمیں جو ہے وہ پیڑ کھانا کھلا گیا، جو کہ اس ایجنٹ کے بقول تھا کہ ہم نے جناب سارا کچھ ہمارے ذمہ ہوگا، آپ نے جتنی رقم دینی ہے اس رقم کے اندر ہی آپ کا کھانا پینا اور جتنا بھی زیادہ رہا ہے وہ ہمارے ذمہ ہوگا، جو کہ ویسا بالکل نہیں تھا۔ قدم قدم پر ہم نے جو ہے وہ پیسے دیے، پانی کی ایک گھونٹ کے لیے ہم نے پیسے دیے۔ تو وہاں سے جناب آپ کو میں مختصراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ راستے میں ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بتانے قابل ذکر ہیں اور آپ کو بتانی ضروری ہیں، اور ایسے بہت سے مصائب تکلیفیں، ایسی بہت ساری مشقتیں ہیں، ایسے بہت سارے ظلم ہیں جو آپ کو بتانے چاہیے، لیکن ان کو جناب میں بیچ میں سے وہ بھی ایک اپنی داستان رکھتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ یہ ایک دفعہ یہ سٹوری مکمل کر لوں جو ہے اس کا آپ کو ستی قسم کی سٹوری سنا رہا ہوں، وہ بیچ کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بعد میں جو بھی لوگ آپ کے لیے بناؤں گا۔ وہاں سے جناب ہمیں راتوں رات جو ہے وہاں سے ہمیں ڈالوں پہ پھر شفٹ کیا گیا، جو پاکستان کا اور جو اس کا ایران کا جو بارڈر ہے تفتان سے جو شروع ہوتا ہے، تو اس بارڈر پہ ہمیں رات کو لے کر جایا گیا۔ اس بارڈر کے اوپر ہم نے جا کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہم نے ویٹ کیا۔ سنسان پہاڑ تھے، سنگلاخ اور گرم پہاڑ تھے، وہاں پر جناب شدید گرمی ہوتی ہے ان پہاڑوں کے اوپر، رات کا موسم تھا، وہاں پر ہمیں ایک جگہ پر لٹا دیا گیا اور کسی مناسب وقت کے انتظار کے لیے کہ مناسب وقت رات کو ہوگا کسی پہر میں تو بندہ آئے گا، ہمیں جناب وہ ہانکتا ہوا بھیڑ بکری کی طرح وہ ایران کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ تو جناب تقریباً رات کے 1:30-2 کا ٹائم ہوگا جب انہوں نے ہمیں ٹارچوں سے اٹھایا اور
جو ہے وہ اٹھا کے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ آپ لوگ لائن بنا لیں، آپ کے آگے ایک بندہ ہوگا جو آپ کو جناب لے کر چلے گا ان پہاڑوں سے. سب نے جناب اپنی اپنی پوزیشن لے لیں، اپنے جوتے ووتے اچھی طرح سے آپ ان کے تسمے باندھ لیں. تو جو سفر ہے یہ سارا پیدل ہے، اندھیرے میں اور پہاڑوں پر ہے. تو کسی قسم کا رسک کے ذمہ دار یا کسی کے نقصان کے ذمہ دار آپ اپنے خود ہوں گے، آپ نے اپنا سنبھالا خود کرنا ہے. بندے کو نہیں پتا ہوگا پیچھے کون ہے کون نہیں. تو جناب تقریباً 200 بندہ وہاں پر تھا جناب، کچھ آلریڈی پہلے سے موجود تھے. پھر پیچھے سے آتے رہتے ہیں، پھر جتنی کھیپیں آتی ہیں وہ وہاں پر بارڈر کے اوپر سے ان کو ملاتے رہتے ہیں. تو وہاں سے جناب لے کر بندہ ہمیں جو ہے اس نے ہمیں سفر شروع کیا. 200 بندے کی تقریباً لائن، اور آگے جناب وہ بندہ جو کہ بلوچ تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈنکی ہے اس کو ڈنکی کہتے کیوں ہیں، تو یہ بھی آپ کو آج بتا دوں کہ اس طرح کیوں استعمال ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایرانی ڈیزل جو کہ بین ہے، پاکستان میں اس کی سیل ممنوع ہے. وہ پاکستان میں جناب اسمگل ہو کے آتا ہے بالکل اسی راستے سے جس راستے کے جناب ہم مسافر ہوتے ہیں. وہ جناب ڈنکی آپ کو پتہ ہے انگلش میں تو گدھے کو کہتے ہیں. اور وہ جناب جو ڈیزل اسمگل ہوتا ہے وہ ایران سے پاکستان میں جو ہے وہ تفتان میں جو اس کے اسٹیشن، ایک اسٹیشن تفتان میں اور ایک ادھر ایران میں بناتا ہے. وہ گدھوں پہ سارا جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، اسمگل ہوتا ہے. گدھوں کے اوپر جناب 30 40 لیٹر کی 5 6 کینے گدھے کے دائیں اور بائیں جناب وہ لٹکائی ہوتی ہیں. اور جناب کیسے جناب وہ طاقتور گدھے اور جناب کیسے وہ سخت جان گدھے ہوتے ہیں کہ وہ یوں جناب اتنا بھاری ڈیزل جو ہے پہلے یوں لے کر چڑھتے ہیں پھر یوں اترتے ہیں. تو اس لیے جناب وہ گدھے، وہ ڈنکی اور ہم جو انسان ہیں وہ ایک ہی راستے کے مسافر ہوتے ہیں. تو یہ اصطلاح بھی وہیں سے پڑھی گئی ہے، جو گدھوں کا یہ ڈنکی والا جو ڈنکیوں کا جو یہ راستہ ہے یہی ہمارا راستہ ہے. یہ اصطلاح وہاں سے پڑھی گئی ہے کہ جو ڈنکی جس طرح گدھے کو جناب استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سے مشقت لی جاتی ہے، جس طرح سے ان کو ہانکا جاتا ہے اور جس طرح سے جناب وہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے جناب اسی طرح سے ہی ہمارا سفر ہوتا ہے. اسی لیے جناب اس کو ڈنکی بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ جناب ہمارا تقریباً آپ یقین کریں صبح جب ہم ایران میں پہنچے تھے وہاں سے، تو تقریباً صبح کی جو کو تھی وہ پھوٹنے لگی تھی. اور وہاں پہ جناب ہم ایک جب ایران میں ہمارا قدم پڑا، ہم پہاڑوں سے نیچے اترے، وہاں پر ایک اسٹیشن بنا ہوا تھا. سب وہاں پہ سینکڑوں گدھے تھے جناب، اور سب گدھوں کے اوپر جناب وہ نیلے رنگ کی کینیں لگی ہوئی تھیں. تو جناب وہاں پہنچ کر پھر جناب وہاں پر ہمیں ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. اور تھوڑی سی جب روشنی ہوئی تو 5-7 ڈالے پھر آ گئے. اور پھر جناب ہم میں سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پھر اسی حساب سے کہ ایک ڈالے میں اگر 5-7 بندے سما سکتے تھے، اس کو جناب انہیں مرغیوں کی طرح، جانوروں کی طرح اس میں کوئی 30 35 40 بندے جو ہیں وہ ان میں بٹھا نہیں دیے گئے بلکہ لاد دیے گئے. یقین کر کے میرا جو یہاں تک پاؤں سے لے کے یہاں تک دھڑ جو ہے وہ پورے کا پورا وہ دب چکا تھا. میرے اوپر بندے ہی بندے تھے جناب. اور یقین کرے ایک ایسا ظالم خبیث ایک آدمی، وہ بالکل ینگ لڑکا تھا اور بلوچ تھا. تو اس نے جناب میرا یہ گٹا ہے جو پاؤں کا، وہ اس کے اوپر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر وہ اس گٹے کے اوپر کھڑا ہو گیا. اور جیسے مونگ نہیں دلتے مسلنا اس نے شروع کر دیا. حالانکہ اس کے پاس اسپیس تھی کہ وہ اپنے پاؤں کو وہ زمین کے اوپر ٹکا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے، اس کا مقصد جو ہے تکلیف دینا مقصود تھا. تو اس نے جناب میرے پاؤں کو بہت مسئلہ. اور دوسری بات یہ بتا دوں، یہ دھندا جو ہے پاکستان سے، یہ جو کوئٹہ سے لے کر اور تفتان تک اس دھندے میں بلوچ ملوث ہے. اور وہاں سے پھر ایران کے بارڈر سے لے کر پھر تہران تک بھی بلوچ ہی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ کچھ بلوچ جو ہیں وہ جو بارڈر ایریا میں رہتے ہیں وہ ایرانی نیشنل بھی ہیں. اس سے آگے جو گیم آ جاتی ہے وہ جو ایرانی کرد ہے ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. وہاں سے پھر یہ جو دھندا ہے ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. پھر بھی یہ جو ہے وہ انسان جو ہے 50 جگہوں پر بکتا ہے. تو یعنی کہ ہر کوئی 5-10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ ایجنٹ چینج ہو جاتا ہے. ایک کے ہاتھ سے دوسرا لے لیتا ہے، دوسرے کے ہاتھ تیسرا لے لیتا ہے. اور جناب جو یہ پیچھے ہمارا بکر ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، اس کو نہیں پتہ کہ راستے میں جناب اس بندے کے ساتھ کیا کچھ بیت چکا ہے. تو جناب میں اپنے اس ویڈیو سلسلے کے چوتھے پارٹ میں آپ کو جناب اس سے آگے بات کو بڑھاؤں گا. ابھی ویڈیو جو 11 منٹ کی ہو چکی ہے، تو جناب میں یہیں پہ اسٹاپ کرتا ہوں اور چوتھے پارٹ میں جو ہے میں آپ کو یہاں سے آگے شروع کروں گا اور آپ کے جو رونگٹے ہیں وہ میں کھڑے کروں گا.